السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام سیریز جاری ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تک، اور آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے نبی پاک کے سفر شام کا اور حلف الفضول کا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے اور چینل بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 برس کی تھی تو حضرت ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ پیغمبر خدا نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، صرف اتنی دیر کے لیے کہ حضرت ابو طالب نے اثناء سفر میں اس کے گرجا کے پاس منزل کی اور اس نے رسول کے چہرے اور آپ کے خط و خال پر نظر ڈالی تو خود ہی آپ کے متعلق دریافت کیا اور حضرت ابو طالب کو ہدایت کی کہ ان کی حفاظت کریں اور ذرا یہودیوں سے ہوشیار رہیں، کہیں حسد کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ انہیں وطن واپس لے جائیں اور شام نہ لے جائیں۔ مگر جناب ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی حفاظت کافی ہے۔ ابتدائی عمر سے ہی پیغمبر خدا کی بلندی کردار اور پاکیزگی اخلاق کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا۔ آپ جاہلیت کے غلط رسوم اور عادات سے بالکل بے تعلق رہتے تھے۔ انصاف، مروت، امانت داری، حسن معاشرت، ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی، حلم اور برداشت اور سچی گفتگو میں تمام قوم کے افراد سے امتیازی حیثیت کے مالک ہو گئے تھے۔ اسی لیے قریش کے لوگ عموماً آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 20 برس کی تھی تو قریش کے درمیان وہ معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ قریش کے تمام قبائل بنی ہاشم، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم کے نمائندے عبداللہ ابن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ عہد ہوا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے وہ اس دیس کے باشندے ہوں یا پردیس سے آئے ہوئے ہوں، اور حقدار کے حق کی حمایت کریں گے، اور جب تک اس کا حق نہ مل جائے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اس قسم کے عہد یا قسم کی تحریک پیغمبر خدا کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب نے کی تھی، اور تاریخ عرب میں اب تک اس شریفانہ اصول پر کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا۔ پیغمبر خدا اس عہد میں شریک ہونے پر اظہار مسرت فرماتے رہے اور آپ مبعوث بارسالت ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کے علم بردار رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اب دین اسلام کے نفاذ کے بعد بھی کوئی مجھے اس معاہدے کی بنا پر آواز دے تو میں اسے لبیک کہوں گا۔ جب حضور پاک کی عمر شریف 25 برس کی تھی تو اس وقت آپ کو شام کا دوسرا سفر درپیش ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد عرب کی ایک بہت باعزت مالدار تاجرہ خاتون تھیں۔ وہ مختلف اشخاص کو اپنا مال تجارت دے کر شام کی طرف ہر سال روانہ کیا کرتی تھیں اور مضاربہ کے اصول پر ان کے لیے منافع کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ خواہر جناب ابو طالب کی تحریک سے خود حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے کو اس کام کے لیے پیش کیا، جیسا کہ تواریخ میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق خود حضرت خدیجہ نے آپ کی سچائی اور ایمانداری کے چرچے سن کر آپ سے خواہش کی کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول فرما لیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوئے اور وہاں اپنی سچائی اور ایمانداری سے بڑا منافع حاصل کیا۔ نبی پاک کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا۔ اس نے راستہ بھر اور واپسی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں محسوس کیں، جیسا کہ نبی پاک جہاں جہاں چہل قدمی کرتے وہاں وہاں آپ کے سر مبارک کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن رہتا تھا۔ بہرحال یہ ساری خصوصیات اور فضیلتیں اس نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتائیں، جس سے حضرت خدیجہ بھی بے حد متاثر ہوئیں، یہاں تک کہ آپ نے نبی پاک سے متاثر ہو کر آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس شادی کی کچھ تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے گا ہمارے چینل سے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔